بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم عمر بن عبید معتزلی کے حالات زندگی کو اپنے سبق نمبر 47 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم نظام معتزلی کون ہیں، آپ کا نام و نسب کیا ہے، تعلیم و تربیت کہاں کی تھی، آپ کی علمی خدمات اور جہود کیا ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات جانے تھے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ عمر بن عبید معتزلی کا نام و نسب کیا ہے، اور عمر بن عبید علماء کی نظر میں کیا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی جو علماء آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور جن علماء نے آپ پر نقد اور تنقید کی ہے انہوں نے آپ کی تنقید کیوں کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ عمر بن عبید معتزلی کا نام و نسب کیا ہے اور آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے۔ کتاب طبقات المعتزلہ میں احمد بن یحییٰ بن المرتضی لکھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں عمر بن عبید کو چوتھے مرحلے میں شمار کیا گیا ہے، اور طبقات المعتزلہ میں معتزلہ کے 10 بڑے طبقات بیان کیے گئے ہیں۔ ان 10 طبقات میں چوتھا طبقہ ان معتزلہ متکلمین کا ہے جن کی نمایاں خدمات رہی ہیں، ان میں عمر بن عبید اپنا ایک بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ احمد بن یحییٰ لکھتے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ عَمْرُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ بَابٍ، یعنی آپ کا نام عمر تھا، والد صاحب کا نام عبید تھا، اور دادا کا نام باب تھا، وباب بن سبی کابل بن ثغور بلخ، اور کابل کے قیدیوں میں باب بھی تھے۔ وَكُنْيَةُ عَمْرٍ أَبُو عثمان، عمر کی کنیت ابو عثمان تھی۔ عمر بن عبید کا نام اور نسب ہم نے جان لیا۔ اس سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ عمر بن عبید مادحین کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ جن علماء نے آپ کی تعریف کی ہے تو تعریف کرنے کی وجہ کیا تھی، اور آپ کا کیا مقام تھا علم میں، فضل میں، عمل کی دنیا میں آپ ایک آفاقی شہرت رکھتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ صالح بن عمر بن زید سے روایت منقول ہے، کہتے ہیں کہ کان عمر بن عبید من اعلم الناس بامر الدین والدنیا، عمر بن عبید لوگوں میں دین اور دنیا کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، یعنی آپ کے مضبوط اور وسعت علم کی گواہی ہے صالح بن عمر بن زید کی طرف سے۔ صالح کہتے ہیں کہ ابن سماک سے پوچھا گیا کہ ہمیں آپ عمر بن عبید کے متعلق بتائیے اور اس کی شخصیت کو بیان کیجئے کہ عمر بن عبید کیسی شخصیت تھی۔ ابن سماک نے جواب دیا، کہتے ہیں کان عمر اذا رأيته مقبلا توهمته جاء من دفن والديه، جب آپ عمر بن عبید کو اپنی طرف بڑھتا ہوا آتا ہوا دیکھیں تو آپ کے وہم و خیال پر، وہم و گمان پر یہ خیال گزرے گا کہ وہ شخص آ رہا ہے جو اپنے والدین کو سپرد خاک کر کے ان کی تربت پر اپنے ہاتھ جھاڑ کر آ رہا ہو۔ یعنی عمر بن عبید اتنے غمگین دکھتے تھے جیسے ایک شخص اپنے دونوں والدین کو سپرد خاک کر کر بوجھل قدموں سے، نمدیدہ آنکھوں سے واپس لوٹتا ہے۔ عمر بن عبید کی ظاہری وضاحت ایسی ہی تھی، اور جب آپ عمر بن عبید کو بیٹھا ہوا دیکھیں تو آپ کے وہم و گمان پر یہ خیال گزرے گا کہ انہیں سزائے موت کے لیے بٹھا دیا گیا ہے، یعنی اتنی تواضع سے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُ مُتَكَلِّمًا، جب آپ عمر بن عبید کو بولتا ہوا دیکھیں اور وہ بات کر رہے ہوں، توہمت، آپ یہ گمان کریں گے کہ ان الجنت والنار لن تخلق الا لا، یعنی جنت اور جہنم کی تخلیق عمر بن عبید کے لیے ہی ہوئی ہے۔ جب آپ وعظ کرنے پر آتے تو لگتا جنت آپ کی ہے، آپ کی امید اتنی مضبوط تھی کہ جنت آپ کی ہے، جنت تو بنی ہی آپ کے لیے ہے، لیکن جب آپ وعید پر آتے تو خشیت اتنی کامل درجے کی تھی کہ لگتا کہ جہنم تو بنی ہی آپ کے لیے ہے، لہذا آپ اتنا ڈر رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ جہنم کا خوف آپ پر غالب ہے کہ جہنم آپ کے لیے بنی ہے۔ اس خشیت اور رجا کے درمیان آپ رہا کرتے تھے۔ عمر بن عبید پر علماء نے اور بھی مدح سرائی کی ہے۔ قاضی عبد الجبار جو کہ معتزلی عالم ہیں،
اور علم کلام میں معتزلہ کے علم کلام میں آپ نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، الاصول الخمسہ وغیرہ. لکھتے ہیں فضل الاعتزال و طبقات المعتزلہ، معتزلہ کی فضیلت اور ان کے 10 طبقات قاضی عبدالجبار نے اپنی اس کتاب میں بیان کیے ہیں. عمر بن عبید کو چوتھے طبقے میں آپ نے شمار کیا. فرماتے ہیں کہ ابو عثمان عمرو بن عبید بن باب، کہ ابو عثمان معتزلی کی وفات 144 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ دوسری صدی ہجری کے درمیان وفات پا گئے. فرماتے ہیں فمحلہ فی العلم والزہد والفضل اشہر من ان یذکر، آپ کا علمی زاہدانہ اور فضل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ذکر کیا جائے اس سے زیادہ آپ مشہور ہیں. کہتے ہیں کہ مصابیح کتاب میں نقل کیا گیا ہے سفیان بن عیینہ سے. سفیان بن عیینہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ لم تر عینی مثل عمرو بن عبید، میری آنکھوں نے عمر بن عبید جیسا شخص نہیں دیکھا. عمر بن عبید معتزلی کے زاہدانہ احوال کو بیان کرنے کے لیے جاحظ کا یہ قول بھی مؤثر کن قول ہے. جاحظ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہ صلی 40 عاما الفجر بوضوء المغرب، کہ عمر بن عبید مغرب کی نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے آپ نے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی ہے. یعنی عمر بن عبید پوری رات شب بیداری تہجد گزاری میں گزار دیتے اور پوری رات حوائج بشریہ پر آپ قابو پاتے، آرام نہیں کرتے، سوتے نہیں. وحج 40 حجتا ماشیا، 40 حج عمر بن عبید نے پیدل چل کر کیے ہیں. یہ آپ کے زہد کا مقام تھا. اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس سواری نہیں تھی، سواری تھی لیکن آپ کی سواری بعیرہ موقوف علی من احصر، ان لوگوں کے لیے آپ کی سواری وقف کر دی گئی تھی جو حج کرنے کی لیاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ محصور ہو گئے تھے. لہذا آپ کی سواری ان لوگوں کے نام وقف تھی اور آپ پیدل چل کر حج کرتے تھے. اور 40 سال تک جو آپ نے مغرب کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے تو پوری رات آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہوں گی؟ جاحظ کہتے ہیں وَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، پوری رات ایک رکعت پڑھا کرتے تھے. ایک رکعت میں پوری رات گزر جاتی، اور پوری رات آپ ایک رکعت میں کھڑے تو کتنے پارے پڑھا کرتے تھے؟ جاحظ کہتے ہیں وَتَرْجِعِ آیَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی آیت کو آپ دہراتے رہتے یہاں تک کہ پوری رات بیت جاتی اور آپ اسی آیت کو دہرا رہے ہوتے، اسی رکعت میں کھڑے ہوتے کہ فجر کی نماز کے لیے مؤذن آ کر اذان دے دیتا. یہ آپ کا زاہدانہ مقام تھا. عمر بن عبید ناقدین کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ کتاب الابانہ من اصول الدیانہ کی شرح میں علماء نے عمر بن عبید کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے ہیں. لکھتے ہیں کہ علماء نے منع کیا عمر بن عبید معتزلی کی مجلس میں بیٹھنے سے. سلف صالحین منع کرتے تھے، ڈراتے تھے لوگوں کو. شعبہ بن حجاج ابی بسطام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں یونس بن عبید کے پاس تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا اے ابو عبداللہ تنہانا عن مجالست عمر بن عبید، آپ ہمیں تو عمر بن عبید کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں کہ وہ معتزلہ کا سرغنہ ہے اور ان کا امام ہے. وقد دخل الیہ ابنک، جبکہ آپ کا اپنا بیٹا عمر بن عبید کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. یونس بن عبید نے کہا ابنی، میرا بیٹا؟ قال نعم، جی حضرت. اس بندے نے کہا بالکل حضرت، آپ کا ہی بیٹا عمر بن عبید کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فتغیظ یونس فلم ابرح حتی جاء ابنه، یونس بن عبید ابھی پریشان تھے کہ آپ کا بیٹا واپس آیا اور آپ نے کہا یا بنی، اے میرے بچے، قد عرفت رأی عمر بن عبید، آپ نے عمر بن عبید کے بارے میں جان لیا. ثم تدخل الیہ، پھر بھی آپ اس کے پاس جا رہے تھے. فجعل الولد يعتذر، تو بچے نے عذر کیا اور کہا ابا جان میں اکیلا نہیں تھا، كان معي فلان، میرے ساتھ فلاں بندہ بھی تھا. یعنی بچے نے اپنے ابا جان سے جو عذر کیا، اس عذر کا مطلب یہ تھا کہ عمر بن عبید کے ساتھ میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ اور بھی لوگ اور اہل علم تھے جو میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور ہم وہاں پہ عمر بن عبید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یونس بن عبید نے کہا بچے انہا عن الزنا، میں ان تمام بڑی بدکاریوں اور برائیوں سے منع کرتا ہوں جس میں چوری، شراب نوشی اور بدکاری ہے. لیکن وَلَئِن تَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا، بچے اگر آپ اللہ تعالی سے
ان برائیوں کے بوجھ کے ساتھ ملاقات کریں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عمر بن عبید کے باطل نظریات اور افکار آپ کے اعمال نامے میں ہوں۔ یعنی میں ان تمام گناہ کبیرہ سے منع کرتا ہوں، لیکن ان گناہ کبیرہ کے بوجھ کی گٹھڑی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل سنت کے عقائد اور نظریات لے کر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ عمر بن عبید کے غلط نظریات کو اچھے اعمال کے ساتھ لے کر جایا جائے۔ بہت بڑی بات یونس بن عبید نے کہی ہے کہ عقائد اور نظریات اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اچھے اعمال ہوں، عقائد غلط ہوں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ اچھے عقائد اور نظریات گناہوں کے ساتھ لے کر چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور گناہوں کو جواز بخشا جا رہا ہے۔ فرماتے کہ میں منع کرتا ہوں ان گناہوں سے، یہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کو عام کیا جا رہا ہے اور ان کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، منع کرتا ہوں، لیکن ان گناہوں کا وبال عمر بن عبید کے باطل نظریات سے بڑھ کر نہیں ہے، چونکہ نظریات اور عقائد یہ اصل دین ہے، ان کا وبال گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر گناہ کبیرہ ہے۔ ایوب نے عمر بن عبید کے متعلق کہا کہ میں نے اسے کبھی عقل والا شمار ہی نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی عقل والا اہل قدر اور اعتزال جیسے کلام کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معتزلہ کا کلام یہ ایسا کلام ہے جو سلامت عقل کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عقل والا بندہ یہ بات کہے۔ لہذا عمر بن عبید کو میں نے عابد اور زاہد تو مانا ہے، لیکن عقل والا کبھی میں نے شمار ہی نہیں کیا۔ عمر بن عبید کے حالات زندگی اور خدمات کا ہم اجمالی جائزہ لیں گے۔ عمر بن عبید معتزلی نے 732 عیسوی سے 787 عیسوی تک کا زمانہ پایا۔ آپ معتزلی مکتب فکر کے بانیوں میں سے ایک تھے جو عقل کو دینی عقائد کے حصول میں بنیادی حیثیت دیتے تھے۔ عمر بن عبید کی پیدائش 732 عیسوی میں کوفہ میں ہوئی اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور دیگر علماء سے حاصل کی، پھر بغداد گئے اور وہیں آپ نے معتزلی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ عمر بن عبید نے معتزلی مکتب فکر کے بنیادی اصولوں کو متعارف کرایا۔ ان کا خیال تھا کہ عقل دین کا ایک اہم ذریعہ ہے اور یہ کہ انسان کو اپنے عقائد کو عقل کے مطابق پرکھنا چاہیے۔ انہوں نے توحید و عدالت اور آخرت کے عقیدے کو بھی تقویت دی ہے۔ عمر بن عبید نے اپنے عقائد کے لیے متعدد مخالفتوں کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے جلا وطن کیا گیا تو آپ نے جلا وطنی کو بھی سہ لیا، لیکن اپنے عقائد پر ڈٹے رہے، جمے رہے اور اس پر آپ نے آنچ نہ آنے دی۔ معتزلی مکتب فکر کو فروغ دینے میں عمر بن عبید کا ایک اہم کردار رہا۔ خلاصہ درس، عمر بن عبید 8ویں صدی عیسوی میں معتزلہ کے داعی اور پرجوش حامی گزرے ہیں۔ آپ نے 732 عیسوی سے 787 عیسوی تک کا زمانہ پایا۔ علماء آپ کے علم و عبادت کے شناخواں اور عقائد و نظریات کے ناقد رہے ہیں۔ جہاں پر نقد بنتی تھی علماء نے تنقید کی، جہاں تعریف کرنا بنتا تھا وہاں علماء نے بخل سے کام نہیں لیا اور آپ کی تعریف بھی کی ہے۔ عمر بن عبید نے اسلامی تاریخ میں ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات زار اللہ زمخشری کے ہم حالات زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔